اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شخصیات بھی. حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ہدیہ درود السلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا کرو اللہ تبارک و تعالی میری زبان پہ ایسے کلمات جاری کر دے جو میرے لیے اور آپ کے لیے بخشش کا سبب بنے. سب سے پہلے میں تو بھائی الطاف کو اور اس کے والد صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے میرے بھائی کو آپ کے علم اور عمل کے اندر مزید رب تعالی برکتیں عطا فرمائے. یہ رب تعالی کا بہت بڑا فضل ہے اس خاندان کے اوپر کہ رب تعالی کے فضل سے ایک عالم دین اور مفتی، یہ رب تعالی کا بہت بڑا فضل ہے. حضور کا فرمان ہے کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی 14ویں چاند کی رات کی فضیلت ستاروں پہ ہے. یعنی عابد ساری رات عبادت کرتا رہے، تہجد پڑھتا رہے، نفل عبادت کے اندر گزارتا رہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہے، فرمایا وہ صرف اپنی ذات کے لیے کرے گا، لوگوں کے لیے نہیں کرے گا. اپنی ذات کے لیے عبادت کرے گا، قرآن پاک کی تلاوت کرے گا. لیکن عالم جو ہے یہ پڑھ کے صرف اپنی ذات کے لیے نہیں پڑھے گا اور لوگوں کو بھی دین پھیلائے گا، لوگوں کو بھی دین سکھائے گا. یہ عالم کی فضیلت ہے. حضرت عبد الرحمن فروخ علیہ رحمہ ایک تابعی بزرگ ہیں. ان کا گھر مدینہ شریف کے اندر تھا. آپ مدینہ شریف کے اندر رہتے تو کچھ دنوں کے بعد آپ نے جہاد کا سفر اختیار کر لیا، جہاد کے لیے تیاری کر لی. تو اس کی جو بیوی تھی وہ امید سے تھی، یعنی بالکل قریب امید سے تھی. آپ کی بیوی نے آپ کا جو جہاد کا سفر تھا، سامان تھا، وہ باندھا. آپ نے اپنی بیوی کو 30,000 دینار دیے، کہا کہ میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں، یہ 30,000 آپ رکھ لیں اور جب میں واپس آؤں گا آپ سے یہ 30,000 دینار واپس لے لوں گا. اور آپ نے اس سے عذر اوقات بھی اپنا کرنا ہے، جو گھر کا خرچہ ہو وہ سارے کا سارا آپ نے کرنا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. آپ نے ایک علاقے کے اندر گئے، وہاں بھی فتح پائی، دوسرا علاقہ فتح کیا، تیسرا یہاں تک کہ آپ خراسان چلے گئے. جب 27 سال گزر گئے، پورے 27 سال آپ جہاد پہ رہے. جب آپ واپس پلٹے تو جب آپ مدینہ شریف کے اندر داخل ہوئے تو مدینہ شریف کا جو رونق تھی وہ بدل چکی تھی. اس دور کے اندر کچھ اور دور تھا، وہ دور نہیں رہا. تو کافی تبدیلی آ چکی تھی. آپ پریشان ہو گئے.
آپ نے اپنا گھر تلاش کرنا چاہا، لیکن آپ اپنے گھر کے دروازے پہ جب پہنچے تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ کے گھر سے دروازے سے ایک نوجوان باہر نکل رہا ہے۔ آپ پریشان ہو گئے، حیرت ہوئی، یہ نوجوان میرے گھر سے باہر نکل رہا ہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ نوجوان، میرا گھر تو استو والا ہے اور یہ نوجوان گھر سے باہر نکل رہا ہے، کیا ماجرا ہے؟ آپ کے پاس تلوار بھی تھی، آپ کے پاس نیزے بھی تھے، کیونکہ آپ جہاد سے واپس آ رہے تھے۔ آپ نے نیزہ نکال لیا، آپ نے کہا اے نوجوان، یہ میرا گھر ہے اور یہ استو والا گھر ہے، اور آپ میرے گھر کے اندر رات کیوں گزار رہے ہیں؟ یہاں پہ کیوں آپ ڈیرے لگا رہے ہیں؟ نوجوان پریشان ہو گیا۔ نوجوان نے کہا یہ تو میرا گھر ہے، آپ کا گھر ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا مجھے 27 سال ہو گئے، میں تو جہاد کے لیے کیا تھا، آج واپس آیا ہوں، یہ تو میرا گھر ہے۔ نوجوان کہتا ہے میرا گھر ہے، اور آپ یعنی عبد الرحمن فروخ کہتے ہیں، حضرت عبد الرحمن فروخ کہتے ہیں میرا گھر ہے۔ ان باتوں کے اندر کافی یعنی لوگ اکٹھے ہو گئے۔ حضرت امام مالک بھی آ گئے۔ انہوں نے کہا حضرت بابا جی یہ تو میرے استاد کا گھر ہے اور آپ یہاں آ گئے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے کہا مجھے 27 سال ہو گئے، میں جہاد پہ کیا تھا، اب جہاد سے واپس آیا ہوں، میرا نام عبد الرحمن ہے۔ جب یہ کہا عبد الرحمن ہے تو اندر سے اس کی بیوی سن رہی تھی۔ کہا یہ تو میرا شوہر باہر آیا ہوا ہے۔ کہا ربیہ یہ تیرا باپ ہے، اس کو اندر آنے دے۔ جب ربیہ نے سنا یہ میرا باپ ہے، اور باپ نے دیکھا بیٹے کو، بیٹے نے دیکھا باپ کو، گلے لگا کے پھوٹ پھوٹ کر روئے اور اندر گئے۔ اور رات کا وقت تھا، کچھ دیر باتیں کی، گفتگو کی، اس گفتگو کرنے کے بعد اب سو گئے۔ جب تہجد کا وقت ہوا، بیٹے نے وضو کیا، وضو کر کے دستار اپنے سر پہ ڈالی اور جبہ مبارک زیب تن کیا اور مسجد نبی شریف کے اندر چلے گئے تہجد پڑھنے کے لیے، صبح کی نماز پڑھنے کے لیے۔ جب عبد الرحمن فروخ علیہ رحمہ آپ اٹھے، آپ نے بیوی سے پوچھا میرا بیٹا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہ تو تہجد کے لیے چلا گیا ہے، وہ تو اس کا ایک معمول ہے، جب تہجد کا وقت ہوتا ہے وہ اٹھ جاتا ہے اور مسجد نبی شریف کے اندر امامت کرتا ہے اور لوگوں کو درس حدیث سناتا ہے، لوگوں کو درس کی کتابیں پڑھاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اچھا عبد الرحمن نے کہا، عبد الرحمن نے وضو کیا اور آپ بھی مسجد نبی شریف کے اندر چلے گئے۔ جب آپ گئے وہاں پہ، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جماعت ہو گئی، نماز صبح کو ہو گئی، آپ نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد حضور کی بارگاہ کے اندر سلام پیش کیے۔ جب واپس آئے اور آ کے دیکھا ایک نوجوان ممبر رسول کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، حضور کو یعنی حضور کی حدیثیں بیان کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے پوچھا نال قریب ساتھی سے یہ نوجوان 27 سال عمر ہے اس کی، یہ نوجوان کون ہے؟ اس کے سر کے اوپر دستار ہے، یہ حضور کی حدیثیں بڑے جوش و خروش کے ساتھ بیان کر رہا ہے، یہ نوجوان کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ حضرت ربیہ، حضرت امام ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہیں۔ کہا کون ربیہ؟ کہا اس کے باپ کا نام عبد الرحمن ہے، اس کو 27 سال ہو گئے، وہ جہاد کے لیے گئے ہوئے ہیں، اس کا کوئی پتہ نہیں وہ شہید ہو گئے یا زندہ ہے، اس کا کوئی خبر نہیں ہے۔ فرمایا یہ عبد الرحمن کا بیٹا ربیہ بن عبد الرحمن ہے۔ اچھا ربیہ ہے؟ تو آنسو برسنے لگے اور سر سجدے کے اندر تشکر کے آنسو بہتے ہوئے سر سجدے کے اندر رکھا۔ کہا مالک تو نے میرے بیٹے کو اتنی عظمت بخشی ہے، تو نے میرے بیٹے کو اتنی عظمت بخشی ہے کہ میرا بیٹا حضور کی حدیثیں بیان کرتا ہے، میرا بیٹا حضور کی حدیثیں لوگوں کو سناتا ہے، اپنے شاگردوں کو سناتا ہے۔ روتے روتے گھر آیا اور بیوی نے دیکھا میرا خاوند آ گیا ہے، کھڑی ہوئی اور کہا باتیں ہوئی، کہا آج تو میں ایسا منظر دیکھ کے آیا ہوں مسجد نبی کے اندر،
کہا کون سا منظر دیکھا؟ کہا کون سا منظر دیکھا؟ کہا میرا بیٹا اتنی نعمتوں والا، اتنے فضل والا کہ وہ تو حضور کی حدیثیں بیان کر رہا ہے اور لوگوں کو سنا رہا ہے۔ اس لوگوں کے اندر بیٹھنے والے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ میرے بیٹے کی عظمت ہے۔ کہا اچھا، بیوی نے کہا اچھا مجھے یہ بتائیے کیا آپ کو 30,000 چاہیے یا نہیں چاہیے؟ فرمایا وہ 30,000 آپ اپنے کولو رکھیں، وہ 30,000 کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ کیا اوقات ہے 30,000 کی؟ فرمایا مجھے تو وہ حدیث والا عالم چاہیے، مجھے تو حدیث بیان کرنے والا بیٹا چاہیے، مجھے 30,000 نہیں چاہیے۔ آج دیکھیں آج چاچو جی نے کتنے محنت کی، اپنے بیٹے کو عالم بنایا، آج کتنے محنت کی، اپنے بیٹے کو مفتی کا کورس کرایا۔ انہوں نے پیسوں کی لالچ پہ نہیں، پیسوں کی لالچ پہ نہیں، کیوں؟ میرا بیٹا نیک بن جائے۔ آج دیکھو تمہارے سامنے ہے، انہوں نے کہا مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں، مجھے 30,000 درہم کی ضرورت نہیں، دینار کی ضرورت نہیں، مجھے حدیث کا عالم چاہیے، مجھے حدیث کا عالم چاہیے، بس مجھے بیٹا چاہیے۔ اللہ اکبر کہا جب آپ چلے گئے میں نے پورے 27 سال کے اندر اپنے بیٹے کی تربیت کی، اپنے بیٹے کو دین پڑھایا، اپنے بیٹے کو عالم بنایا، اپنے بیٹے کو مفتی کا کورس کرایا، اپنے بیٹے کو محدث بنایا۔ آج دیکھ لیں یہ 27 سال کی میری محنت ہے۔ یہ میں مبارکباد جن کو پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنے بیٹے کو عالم بھی بنایا اور مفتی کا کورس بھی کرایا۔ ہم سب سے یہی نصیحت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو درس قرآن عالم کا کورس کرائیں اور مفتی کا کورس کرائیں، پھر دیکھیں مسند کے اوپر بیٹھ کے کس طرح وہ حضور کی حدیثیں بیان کرے گا، پھر دیکھنا حضور کی حدیثیں کس طرح بیان کرے گا۔ اگر آج ہم نے اپنے بچوں کے دل کے اندر رب تعالی کا خوف نہ ڈالا، رب تعالی کا ڈر پیدا نہ کیا، اپنے بچوں کو سکولوں کی تعلیم دلوائی، یعنی ایک حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے جب 10 وصیتیں فرمائی، ان وصیت میں سے حضور کی یہ آخری وصیت تھی، 10ویں وصیت۔ حضور نے فرمایا کہ اے معاذ بن جبل، اپنے بچوں کے اوپر تربیت کے لیے اپنا عصا ہر وقت اپنے ہاتھ کے اندر رکھنا، اپنے بچوں کو رب تعالیٰ کا خوف دل کے اندر ڈالتے رہنا، رب تعالیٰ کا ڈر اپنے بچوں کو اندر ڈالتے رہنا۔ لیکن اگر ہم نے سکولوں کی تعلیم دلوائی، اگر ہم نے کالجوں کی تعلیم دلوائی، رب کا دین نہ پڑھایا، رب کا خوف، اس کا ڈر اگر بچوں کے دلوں کے اندر نہ ڈالا، پھر ہم نے کچھ بھی اپنی اولاد کو نہیں دیا، ہم نے کچھ بھی اپنی اولاد کو نہیں دیا۔ کیوں آج کل علماء کی قدر کیوں نہیں؟ علماء کی صحبت سے کیوں تو لوگ دور بھاگ گئے؟ امام خویری ایک بیان کرتے ہیں، روایت کو حضور فرماتے ہیں کہ میری امت پہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ علماء کی اور فقہاء کی، صالحین کی صحبت سے لوگ دور بھاگیں گے، لوگ دور ہو جائیں گے۔ فرمایا پھر رب تعالیٰ ان لوگوں کے اوپر 3 طرح کے عذاب مسلط فرمائے گا۔ فرمایا پہلا عذاب ان لوگوں کے اوپر، کن لوگوں کے اوپر جنہوں نے علماء کی صحبت کو چھوڑ دیا، فقہاء کی صحبت کو چھوڑ دیا، دین کو چھوڑ دیا، یعنی صالحین کی صحبت اختیار نہیں کی، قدر نہیں کی علماء کی۔ فرمایا رب تعالیٰ ان لوگوں کے اوپر 3 طرح کے عذاب مسلط فرمائے گا۔ پہلا عذاب، رب تعالیٰ ان کی رزق سے برکت اٹھا لے گا، رزق کے اندر کمی نہیں ہوگی، رزق تو فراوانی ہوگا، دولت زیادہ ہوگی، مال زیادہ ہوگا، لیکن اس مال کے اندر، اس دولت کے اندر کوئی برکت نہیں ہوگی۔ رب تعالیٰ اپنی برکت کو اٹھا لے گا۔ فرمایا دوسرا عذاب ان لوگوں کے اوپر کیا ہوگا؟ کن لوگوں کے اوپر؟ جو لوگ علماء کی قدر نہیں کریں گے، علماء کی صحبت کو چھوڑ دیں گے، عالمی دین کو صحبت کو چھوڑ دیں گے۔ فرمایا ان لوگوں کے اوپر دوسرا عذاب ہوگا، فرمایا ظالم حکمران مسلط کر دیے جائیں گے،
آج دیکھیں یہ ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے ہے سب کچھ۔ آج ہم اپنے اندر دیکھیں ہمارے اعمال کتنے ہیں، کوئی ہے نہیں، ہمارے اوپر ظالم حکمران بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن جس طرح ہمارے اعمال ہوں گے اس طرح ہمارے اوپر مسلط ہونے والے ظالم حکمران ہوں گے۔ فرمایا تیسرا عذاب کیا ہوگا؟ فرمایا تیسرا عذاب یہ ہوگا کہ لوگوں کا بغیر ایمان کے یہاں دنیا سے اٹھ جانے کا خدشہ ہے، کہ بغیر ایمان کے لوگوں کے اوپر موت آئے گی، جس کا ایمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ تیسرا عذاب ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں دین پہ چلنا بہت مشکل ہے، ہم کیا کریں؟ ہم جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں ہوتا، غیبت کے بغیر کاروبار نہیں ہوتا، چغل خوری کے بغیر کاروبار نہیں چلتا، ہم کیا کریں؟ دین کے اوپر بہت مشکل ہے۔ اگر آج ہم علماء کی قدر کریں، علماء کی صحبت اختیار کر لیں، صالحین کی صحبت اختیار کر لیں، تو پھر رب تعالی ہمارے رزق کے اندر بھی فراوانی اور برکت ڈال دے گا، اور یہ ظالم حکمران بھی ختم ہو جائیں گے، اور ایمان کی حالت کے اندر موت آئے گی، ایمان کی حالت کے اندر موت آئے گی۔ ہم رب تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں، رب تعالیٰ ہم سب کو صالحین کی صحبت اور علماء کی صحبت، علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میلاد کے صدقے رب تعالیٰ ہم سب کو ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ رب تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہمارے بھائی کے علم اور عمل کے اندر برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ان کے تمام خاندان کے اندر، ان کے مال کے اندر، اولاد کے اندر برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرمائے۔ دعا کرتے ہیں رب تعالیٰ میری اس چھوٹی سی نصیحت کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ۔